حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ السلام علیکم ناظرین محترم اور سامعین محترم، آپ حضرات کی خدمت میں معرفت کے عنوان سے یعنی دعائے معرفت کے عنوان کے تحت گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور اس میں ہم مسلسل گفتگو اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے، لہٰذا اس کو ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے بیان کیا جائے۔ عزیزان گرامی، جس آیت کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہاری دعوت کو قبول کرنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ دعا کے لیے حکم ہو رہا ہے، ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ تم اللہ کو پکارو۔ اب ایک ہی آیت کے اندر دو حقیقتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دعوت دی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایجاب قبولیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی دو چیزیں ایک ہی جگہ پر بیان ہو رہی ہیں۔ ایک ہے دعوت دعا اور دوسرا ہے قبولیت دعا۔ ادعونی یہ دعوت ہے، استجب لکم یہ قبولیت ہے۔ اب یہ ہے دیکھنا ہے کہ ہمارے ایک ذہنوں میں دعا کا مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا ایک عبادت ہے، جبکہ در حقیقت دیکھا جائے تو عبادت ہی دعا ہے۔ توجہ فرمائی، ہر عبادت جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں وہ دعا بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو بھی آپ پکارتے ہیں، جو بھی آپ دعوت دیتے ہیں، دعوت کرتے ہیں خدا کے لیے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اب وہ آپ کا دعوت دینا، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، جس انداز میں بھی آپ پروردگار کو یاد کرتے ہیں، وہ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ ہے عبادت۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ عبادت کی ضرورت اور پھر دعا کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ ہم پہلے اس چیز کو بیان کر چکے ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا کہ دعا کی شرائط کیا ہے، آداب دعا کیا ہے۔ آج ہم کچھ اس انداز سے بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کون سی دعا مانگیں۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا میں لوگ مضطرب و پریشان ہیں، ہر طرف لوگ نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ہر طرف انسان مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ تو اس دور میں انسان دعا کرے تو کیسے کرے، دعا کس انداز میں انجام دے؟ تو قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ دیکھو، دنیا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو ایک مضطرب پریشان حال انسان کی دعوت کو اجابت تک، قبولیت تک پہنچاتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ فقط اللہ کی ذات ہے کہ جو انسان کو مضطرب و پریشانی سے نکال کر کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ اور دعا کا مقصد اور ہدف بھی یہی ہے کہ ایک انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ کمال تک پہنچ جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے
دعا کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جب انسان پکارتا ہے تو وہ ذات سننے والی ہو، جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو عزیزو، یہاں تک جب ہماری بات پہنچی ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کو مضطربیت سے نکالنے والی کون سی چیزیں ہیں، اضطراب سے کس طرح سے انسان نکلتا ہے، پریشانیوں سے انسان کس طرح سے باہر آتا ہے۔ اور آج کی گفتگو کا محور یہ ہے کہ اللہ سے، پروردگار عالم سے انسان کیا دعا مانگے۔ پہلے ہم اس چیز کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اہمیت دعا کیا ہے اور دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، آداب دعا کیا ہے۔ آج ہم یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ سے ہم کیا مانگیں۔ توجہ رہے، آج کی بات پھر بہت ہی اہم ہے۔ ہم نے عام طور پر یہی دیکھا ہے کہ انسان دنیاوی حساب سے کچھ مانگتا ہے اور ضرورت کو سمجھتا ہے، جبکہ یہ ہے کہ کیونکہ انسان دعا کر کے اپنے اضطراب کو دور کرنا چاہتا ہے، سکون میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ دعا کا مقصد ایک یہی مقصد ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان کس طرح سے سکون میں ہوگا، انسان کو اطمینان کن چیزوں کے ذریعے سے ہوگا۔ جن چیزوں کے ذریعے سے ہمیں سکون ملے گا اسی کے لیے ہم دعا کریں گے۔ تو عزیزو، جو اہم ترین ہے قرآن کے اندر جس چیز کا ذکر بارہا ہوا ہے اور ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، وہ ہے ذکر الہی۔ اللہ کا وہ ذکر ہے کہ جو ہمیں مطمئن کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے آواز دی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر وہی دلوں کو اطمینان بخشنے والا ہے، وہی انسان کے دل کو مطمئن کرنے والا ہے۔ فقط اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر انسان کو مطمئن کر سکتا ہے، باقی دنیا کی کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی، قرآن نے ہمیں متوجہ کیا۔ ہاں، لیکن یہاں پر ایک اور اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتا چلا جاؤں، وہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو پھر اللہ کے علاوہ کچھ ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ تو پھر یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ تو اے عزیزو، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ توجہ کی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی جب آپ اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نعت رسول مقبول پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ اولیاء خدا کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا اسی چیز کو ہمیں متوجہ کرنے کے لیے پیغمبر کا ایک ارشاد ہے، یہ انتہائی ہماری معروف ترین کتاب ہے ملہ یاتر الفقیر، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، ذکر علی علیہ السلام عبادہ، علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ تو عزیزو، یہاں پر اس چیز کو ملاحظہ فرمائیے گا، وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے۔ فقط اگر گفتگو اتنی ہوتی تو ممکن ہے کہ ہماری سمجھ میں بات نہ آتی کہ علی کا ذکر کیسے عبادت ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کی وضاحت بھی فرما دی، فرمایا لِأَنَّهُ ذِكْرُهُ ذِكْرِي، کیونکہ علی علیہ السلام کا ذکر میرا ذکر ہے، وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو آپ نے اس تسلسل کو دیکھا کہ علی علیہ السلام کا ذکر پیغمبر کا ذکر ہے، پیغمبر کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، اور ہر عبادت دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ عزیزان نے توجہ فرمائی ہوگی کہ یہی ہے کہ آج تک ہم ذکر سن رہے تھے کہ ذکر علی علیہ السلام، ذکر پیغمبر، ذکر اہل بیت، در حقیقت یہ بھی ایک دعا ہے۔ جب ہم ذکر علی کر رہے ہوتے ہیں تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جب ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہوتے ہیں تو ذکر یہ خدا کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور عبادت ہو رہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہی دعا ہوتی ہے۔
لہذا اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس پر اور بھی دلائل قائم ہے، لہذا میں گفتگو کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اپنے لیے یہی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، توجہ رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے، ہمیں سکون حاصل ہو جائے، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ والوں کا ذکر کریں۔ جب اللہ والوں کا ذکر کریں گے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ اب دعا ہمیں کیا کرنی ہے، کیونکہ آج کی گفتگو کا محور زیادہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ اللہ سے ہمیں یہ مانگنا ہے کہ اگر اللہ نے یہ ہمیں توفیق دے رکھی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے پروردگار تو نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہی دعا اللہ سے یہی مانگنی چاہیے، کوٹھی بنگلے کار یہ ساری چیزیں یہ نہیں، بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگے، اے پروردگار مجھے اپنے ذکر کی توفیق خاص عطا فرما، تاکہ تیری ذات کا میں ذکر کر سکوں، تاکہ تیرے خاص لوگوں کا میں ذکر کر سکوں۔ اور بعض لوگ جو فخریہ انداز میں، ماہ رمضان قریب ہے، بعض لوگ تو فخریہ انداز میں کہہ دیتے ہیں جی ہم تو جی نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ خدا کے بندو سوچو کہ آپ جب اس انداز سے آپ سوچ رہے ہیں تو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کے اوپر تعجب کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا کو یہ پسند ہی نہیں کہ میں اس کی ذات کا ذکر کر سکوں، میں اس کے بندوں کا ذکر کر سکوں۔ خدا نے ہم سے توفیق کو سلب کر لیا، کیونکہ اللہ نے توفیق پہلے شروع میں سب کو دی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو وہ ہم سے چھین لیتا ہے۔ تو اب ہمیں پہلی دعا کیا کرنی ہے، اے پروردگار عالم ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما اور اپنے خاص بندوں کے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر کیا چیز ہمیں سکون دیتی ہے، وہ بھی بہت توجہ والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تو پیغمبر پر درود پڑھتے ہیں، اور بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ ہمارے ہاں اس آیت کی مسلسل تلاوت کی جاتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ درود بھیجتا ہے پیغمبر پر اور فرشتے درود بھیجتے ہیں اور صاحبان ایمان کو حکم ہو رہا ہے۔ تو ہم اس آیت کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن بہت کم شاید اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ خود پیغمبر بھی درود بھیجتے ہیں، اور وہ اپنی امت پر درود بھیجتے ہیں، اور جب وہ درود بھیجتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سکون کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد یہ ہے کہ ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ اے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ کا درود بھیجنا، آپ کا رحمت ان پر بھیجنا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ تو آپ نے توجہ فرمائی، یعنی پیغمبر ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں جب سکون آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے باب کھل سکتا ہے، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مسلسل ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر بندہ پریشان نہیں ہے، بہت سارے لوگ مطمئن ہیں اور سکون میں ہیں۔ الحمدللہ، خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں سکون دیا ہے، تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ پیغمبر کی دعا کا نتیجہ ہے، پیغمبر کے اس درود کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں اب یہاں پر پھر دعا یہ کرنی ہے کہ اے پروردگار عالم ہمیں پیغمبر کی اس دعا میں شامل فرما دے۔ اللہ اکبر، یعنی جو ہماری زندگیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، تو پھر ہم پیغمبر کے دعا کا حصہ بن جائیں۔ کیسے حصہ بن سکتے ہیں یہ ہم خود سوچیں۔ اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو اپنائیں۔ جب ہم پیغمبر کی سیرت کو اپنائیں گے تو پیغمبر کی دعا ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ تو بس یہاں پر یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا ذکر ہے اور پیغمبر کا ہمارے لیے درود بھیجنا، اور ہمارا یہ دعا کرنا یہاں پر یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی پیغمبر کی دعا میں شامل فرما دے۔ اب تیسری چیز جو ہے جو انسان کے لیے سکون کا سبب بنتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
امداد اور غائبی طور پر اللہ بھی امداد فرماتا ہے، جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، جس کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں ملی، لیکن اس کے علاوہ کتنی غائبی مدد ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم دیکھیں ابھی حالات آپ کے سامنے ہیں، مومنین اور مسلمان بھائی مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، بعض دفعہ کسی کے ہاتھ سے توقع بھی نہیں ہوتی اور ان کی طرف سے مدد اور ہیلپ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ در حقیقت ان کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ جو آپ کی غائبی مدد ہوتی ہے، اور اس کے کئی ایک نمونے ہیں جس کو اگر بیان کرنے بیٹھوں تو وہ ہمارے ایک الگ سے گفتگو چل پڑے گی۔ لہذا اپنی گفتگو کو اپنے موضوع کے اندر رہتے ہوئے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے غائبی جو مدد آتی ہے تو وہ بھی سکون کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن کے اندر بیان کی فرمایا ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہ ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے سکینہ کو نازل کیا، سکون کو نازل کیا اپنے مومنین کے قلوب میں۔ تو عزیزو، اب ہمیں یہ ہے کہ اللہ سکون بھیج رہا ہے، غیبی مدد کر رہا ہے، تو اب یہاں پر بھی ہمیں ادھر ادھر اور دوسرے لوگوں سے توقعات، امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا پر ہم توکل کریں، خدا سے ہم مانگیں، خدا ہماری غیبی مدد کرے گا، اور مدد جب کرے گا تو پھر دنیا کی ضرورتیں ختم ہو جائیں گی، ہم دنیا داری سے باہر آ جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ دعا کرنی ہے، پروردگار عالم ہماری بھی غائبی مدد فرما، ہمارے اوپر بھی سکینہ اور سکون ہمیں عطا فرما۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے چیزیں کہ جو زندگی میں سکون لاتی ہیں، ان چیزوں کی دعا ہمیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھے نمبر پر چیز کو بیان کروں، وہ بھی بہت اہم ہے، جس کو ہم اس طرح سے ہمارا معاشرہ نہیں سمجھتا، تو یہ ہے کہ گفتگو اگر اس پر غور کیا جائے تو بہت ہی اہم ہے۔ بہرحال وہ بھی ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے موضوع کے اندر رہ کر اگر اس کو بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک اور چیز کو بھی سکون دیا ہے، سکون قرار دیا ہے، وہ بھی آپ کے لیے سکون ہے، وہ بھی آپ کے لیے اطمینان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، غور کیجئے گا جہاں تک میری آواز آ رہی، اللہ کی نشانیوں میں سے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، اس بات کے اوپر غور کیجئے گا، کیا چیز ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ آپ ہی میں سے آپ کو جوڑا جوڑا بنا دیا گیا ہے، آپ ہی کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون اختیار کرو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے، قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے، رشتہ زوجیت کو ہم نے تمہارے لیے سکون قرار دیا ہے۔ اب رشتہ زوجیت ہے جو انسان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ اب اگر کوئی اس سے نہیں جڑتا ہے تو وہ جو کچھ بھی کر لے وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یہ دنیا کی جتنی بھی عیاشیاں ہیں، دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، سب کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جتنا جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا اگر کسی جگہ پر یا کوئی حاصل بھی کر لیتا ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھا جائے کہ سکون میں ہو، ہرگز نہیں، اطمینان میں ہو، ہرگز نہیں۔ تو یہ ہے رشتہ، انتہائی مقدس رشتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس رشتے کا اس طرح سے احترام نہیں کیا جاتا کہ جس طرح سے ہونے کا چاہیے۔ اب آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے رشتے ہیں، ان میں سے ایک رشتہ ہے بہن بھائی کا، ماں بیٹے کا، باقی عظیم رشتے ہیں، بہت مقدس رشتے ہیں، اور انہی میں سے ایک رشتہ زوجیت ہے۔ اب ان رشتوں میں سب سے عظیم اور بہترین رشتہ کون سا ہے؟ ذرا تھوڑا سا سوچئے گا۔ ماں بیٹے کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ اور باقی رشتے، ان میں سے سب سے عظیم رشتہ کون سا ہے؟ تو جواب کیا آنا چاہیے؟ جو
तमाम बेहतरीन अजीम रिश्तों का सबब बने, वो सबसे अजीम रिश्ता होगा। दूसरा सवाल, कायनात में सबसे पहला रिश्ता कौन सा कायम हुआ? बहन भाई का, माँ बेटे का, या दीगर? तो अजीजों, सबसे पहला जो रिश्ता कायम हुआ वो ज़ौजियत का है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। और इसी के नतीजे में माँ बेटा बनते हैं, बहन भाई बनते हैं। तो जो इतने मुकद्दस रिश्तों का सबब बने, क्या वो रिश्ता खुद मुकद्दस नहीं होगा? यकीनन होगा। तो जब वो रिश्ता मुकद्दस होगा तो फिर हमारे यहाँ उसको मुकद्दस होना चाहिए। ये दुनिया के धोखे में ना आए कि आज दुनिया ने जो अपने मार्च में जो मार्च किया गया वो किसी के हक के बारे में नहीं था, बल्कि वो तो इसके खिलाफ था कि जो इंसान को चीज सुकून देती है, और वो चीजें कभी इंसान को मुतमईन नहीं करती। ये काश उन लोगों से पूछा जाए जो उन ममालिक में रहते हैं जो मादर पिदर आजाद मुल्क हैं, क्या उनको सुकून है? हरगिज नहीं है। ये हमारे यहाँ जो इस्लाम ने हमें कल्चर दिया है, देखिए मैं इस्लामी कल्चर की बात करता हूं, मैं दूसरे कल्चर को मैं नहीं मानता, चाहे वो मशरकी हो चाहे वो मगरबी हो। इस्लामी कल्चर जो इस्लाम ने हमें दिया है वो है इत्मीनान वाला, वो है सुकून वाला कल्चर। अगर हम उसको अपनाएंगे तो उसमें बीवी के हुकूक भी हैं, उसमें बेटी के हुकूक भी हैं, उसमें बहन के हुकूक भी हैं, उसमें हर एक का। ये जो सोचा जाता है कि खातून का हक नहीं है, इस्लाम खातून को हक नहीं देता, ऐसी हर की बात नहीं है। नहीं, खातून के जो हुकूक हैं, ये एक मौजू फिर मैं अर्ज करूं कि ये एक अलग से मौजू है कि हुकूक निस्वां पर गुफ्तगू की जाए कि इस्लाम ने उनको कितने अजीम हुकूक दिए हैं और कितनी अजीम जात है इस्लाम के अंदर। तो यहां पर अभी जो जिक्र कर रहा हूं वो भी कुरान की तालीमात हैं। कुरान की तालीमात ने हमें ये बताया है कि ये तुम्हारे लिए सुकून का सबब है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़ौजियत के रिश्ते को इस वजह से कायम किया है ताकि तुम सुकून पाओ। तो अजीजों, जहां तक हो सके अपने इस रिश्ते को मजबूती से थामें। आजकल घरों में है, हालात जिस तरह से हैं, तो इसमें इसको महफूज करने की जरूरत है। बहरहाल यह है कि एक सबब यह है कि रिश्ता ज़ौजियत इंसान के लिए सुकून का सबब बनता है। अब हमें यहां पर दुआ क्या करनी चाहिए ताकि अपने मौजू के साथ मुत्तसिल रहें? हमें यहां पर यह दुआ करनी चाहिए, परवरदिगार आलम जो रिश्ता ज़ौजियत में इस वक्त कायम है, मौजूद हैं, परवरदिगार आलम उनकी जिंदगियों में सुकून अता फरमा। और वो बच्चे और बच्चियां जो घरों में बैठे हैं और इस वक्त शादी के काबिल हैं और वालिदैन परेशान हैं, दुआ हमें ये करना है, उनके लिए जहेज की नहीं, उनके लिए दूसरी चीजों की नहीं, ये सारी इंशाअल्लाह ताला खुदा की तरफ से होने वाली चीजें हैं, ये इतनी मुहिम नहीं है। अगर मांगना है तो उनसे एक अच्छा रिश्ता मांगो, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, उनके लिए दुआ ये करें कि परवरदिगार आलम इसको एक बेहतरीन इनका शरीक हयात फरमा। और इस अंदाज से कि आपके सामने रिश्ता ज़ौजियत में एक अजीम जोड़ा जो कायनात का मुनफरिद जोड़ा है कि जिसके अंदर दोनों मासूम हैं, फकत एक जोड़ा है जिसमें दोनों मासूम हैं। कायनात के अंदर कोई ऐसा जोड़ा कायम नहीं हुआ कि जिसमें दोनों मासूम हो। हजरत मरियम है तो शौहर नहीं है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है तो अज़वाज मुतहरात मासूमा नहीं है। तो अब क्या है, अब यहां पर भी यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा है, वो है हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। अब जब ये जात ऐसी जात है कि जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि अली आपने फातिमा को कैसा पाया, तो क्या फरमा रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स है, बहुत बड़ा सबक है। फरमाया नेमल औन अला तातिल्लाह, मैंने फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने लिए मददगार पाया अल्लाह की इताअत में। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। रिश्ता ज़ौजियत यानी ये है कि वो अली जो दुनिया के लिए मुश्किल कुशा बनकर आए हैं, जनाब सैयदा उनकी मुश्किल कुशा बन रही है, उनकी मददगार बन रही हैं। तो रिश्ता ज़ौजियत का ये मकाम है, अपने मकाम को समझा जाए तो अल्लाह ने जो फरमाया है वमिन आयातिही अन्ना खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा ले तस्कुनु इलैहा। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि वो जिनको ज़रूरत है इस अमर की, अल्लाह ताला उन सबको तौफीक अता फरमाए और ताकि ये रिश्ता ज़ौजियत कायम कर सके। इलाही आमीन। और उसके बाद एक चीज़ और बयान करता चला जाऊं, वो ये है कि
اللہ تعالیٰ نے جس کو سکون قرار دیا ہے وہ ہے گھر، وہ ہے اپنا رہائش جہاں پر انسان رہتا ہے۔ اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی جگہ قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ وہ ہے کہ جس نے قرار دیا ہے تمہارے گھروں کو، تمہارے لیے سکون کو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے گھروں کو کیا بنا رکھا ہے اور اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ذرا ہم سوچیں۔ اللہ سکون کی جگہ کو کہہ رہا ہے کہ گھر سکون کی جگہ ہے، اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، بیان کیا جاتا ہے جی ہمارا گھر تو جنت تھا لیکن یہ جب سے کم بہو آئی ہے جہنم بن گیا۔ عزیزو، اگر ایسی سوچ رکھیں گے تو جہنم آپ نے پہلے سے بنا رکھا ہے، آنے والی نے نہیں بنایا۔ تو عزیزو، ان گھروں کو سکون بنایا جائے۔ جب یہ سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے تو پھر یہ گھر جنت کہلاتا ہے۔ اور پھر یہی ہے کہ وہی اسی آیت کا مصداق ہو جاتا ہے، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون والا بنایا ہے۔ جب اللہ کی ذات نے سکون والا بنایا ہے تو پھر اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ دعا کرنا ہوگی۔ یہاں پر یہی دعا ہے، اے پروردگار عالم، جن کے گھروں میں سکون ہے ان کے گھروں کے سکون کو ہمیشہ باقی رکھ، اور جن گھروں میں سکون نہیں ہے پروردگار عالم ان گھروں کو سکون اور اطمینان عطا فرما۔ دعائیں ہمیں یہ کرنی ہے، یہ نہیں مانگنی دعا ہے کہ اگر ہمارا 100 گز کا ہے مکان تو 200 گز کا کر دے، اگر 200 گز کا ہے تو 1000 گز کا کر دے۔ بھائیو، آپ میلوں میں بھی چلے جائیں گے، ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں بہت بڑے، کیونکہ میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا، لیکن سیاستدانوں کے پاس آپ گھر بڑے بڑے دیکھ لیں، کیا مطمئن ہیں، سکون میں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ ہے کہ سکون خدا سے مانگیں، گھروں کو سکون دیں، تب جا کر ہمارے گھر جب جنت بن جائیں گے تو ہماری زندگی بہترین زندگی ہو جائے گی۔ بڑے گھر سے چھوٹے گھر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سکون سے فرق پڑتا ہے۔ ہاں، کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا گھر دے دے، لیکن یہ ہے کہ گھبرانا ہرگز نہیں چاہیے۔ تو یہ بھی کیا ہے، سکون کی وجہ ہے۔ اب اس کے بعد عزیزان محترم ایک چیز کو اور سکون قرار دیا گیا ہے، وہ آج کے حالات میں بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ والا سکون بھی حاصل کرنا، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے اسے سکون کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ جعل لکم لیلا لتسکنوا فیہ، اللہ نے رات کو سکون والا بنایا ہے۔ اللہ نے رات میں سکون کو رکھا ہے، اطمینان کو رکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، راتوں کو جاگا جاتا ہے اور دن کو سویا جاتا ہے۔ چلے آج تو حالات مجبوری کے ہیں تو یہ وقت ملا ہے کہ ہم اپنوں سے ملیں، ورنہ تو یہ ہے کہ لوگ اپنوں سے بہت دور ہو چکے، ایک گھر میں پنجرے کی طرح بند رہتے ہیں، لیکن نہیں خبر ہے بیٹے کو باپ کی، باپ کو بیٹے کی، اور باقی اسی طرح سے گھر کے ماحول جو اس حالات تک۔ تو خدا کی طرف سے کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی ذات رحمت ہے۔ اور حالات جو ہمارے ہم سامنے آتے ہیں ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اس کا پازیٹیو لیا جائے سلسلہ۔ اور اس کا درس ہمیں بہت عظیم بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں درس کربلا والوں سے ملتا ہے کہ جب بی بی کے ساتھ جو واقعات کربلا میں اور کربلا کے بعد رونما ہوئے کہ بھائیوں کے لاشیں سامنے، بھائیوں کے بھتیجوں کے لاشیں سامنے، بیٹوں کے لاشیں سامنے، اسیر ہو کر جب یہ ساری کی ساری مشکلات دیکھنے کے باوجود جب شام کے بازار اور دربار میں پہنچتی ہیں تو جب تخت پر بیٹھے ہوئے ملعون نے پوچھا کہ اے بنت علی، آپ نے اللہ کو کیسا پایا اور کس انداز سے آپ نے یہ سارا، تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ ما رأیت منہ الا جمیلا، ہم نے اللہ سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے بی بی کا اطمینان کہ دنیا ہم سے ظاہری طور پر اگر چھن بھی جاتی ہے، ہم اسیر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ، ہم نے اللہ سے ہمیشہ خوبی ہی کو پایا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ کہاں ہے، یہ اطمینان ہے، یہ قلب میں سکون ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی کی بہن ہے جس کے بارے میں ہوا ارشاد، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو عزیزو، یہ ہے کہ گھروں کو اگر ہم نے سکون والا بنانا ہے تو ہم اللہ کا ذکر کریں، پیغمبر کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اللہ سے غائبی مدد کو طلب کریں، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اپنی ازدواجی زندگیوں کو
برقرار رکھیں اور اچھے طریقے سے اپنے گھروں کو چلانے کی کوشش کریں، رات کو سکون سے اپنی راتیں گزارنے کی کوشش کریں۔ تو عزیزو، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جس کا ارشاد قرآن میں ہوا ہے کہ ہماری زندگیوں کو یہ سکون بنا دیتی ہیں۔ یہ ہیں وہ دعائیں، لیکن ان سب دعاؤں کے اندر ایک عظیم دعا جو ہمارا اصل میں موضوع گفتگو ہے، وہ ہے دعائے معرفت۔ اور دعائے معرفت میں کیا ہے، کس انداز سے دعا مانگنا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار عالم مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگر تو نے اپنی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ کڑی ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، اور دعا یہ مانگتے چلے جانا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اے پروردگار عالم اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت نہ دی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہم عرفنی رسولک، اے پروردگار عالم مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اے پروردگار عالم اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو تیری حجت خدا ہونے کو، جس کو تو نے حجت بنا کر بھیجا ہے پروردگار عالم، میں اس کو بھی نہیں پہچان سکوں گا۔ اور میں انشاءاللہ تعالی اس کی مزید وضاحت کروں گا، لیکن یہاں پر ابھی یہی بیان کرنا ہے کہ یہ دعا کا سلسلہ ہے، اللہ کی معرفت، اس کے نبی و رسول کی معرفت اور حجت خدا کی معرفت۔ اور پھر آخری جملے انتہائی عظیم جملے ہیں اور توجہ طلب جملے ہیں، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ لَضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اے پروردگار عالم اگر تو نے آخری حجت کی اور اپنی طرف سے بھیجے ہوئے خاص حجت ہونے کو اگر آپ نے ہمیں متعارف نہ کروایا، اس کی معرفت ہمیں عطا نہ کی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ دیکھا آپ نے، بہت گہرا تعلق ہے، یہ سب سے عظیم دعا ہے۔ اس دعا کو ہمیں ہمیشہ دعا کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ کے سافٹ ویئر میں یہ دعا موجود ہونی چاہیے۔ آپ اگر اس کو موبائل میں ابھی آپ لکھیں گے دعائے معرفت کے نام سے، دعا آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اپنی زندگیوں میں یہ دعا مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ جب ہم دعا مانگیں گے تو دعا ہماری یقیناً مستجاب ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے اللہ تعالی ہمیں دعا کی معرفت عطا فرمائے اور ان ہستیوں کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں وہی کچھ مانگنے کی توفیق خاص عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پروردگار عالم تو نے سکون اور زندگی بنا کے رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے،